السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شبیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد شبیر اسلامک 786 چینل، جس میں آج ہم آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائیں گے اردو ترجمے کے ساتھ، اور آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابو معاویة عن عامش عن زید بن وهب وابی زبیان عن زریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ یہ حدیث شریف کو اردو ترجمہ ہے۔ محمد بن سلام، ابو معاویہ، عامش، زید بن وہاب و ابی زبیان حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاری قال وهو يحدث عن أفضل الوحي وقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعفت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، سورة المدثر آیت نمبر 21۔ فتحی الوحی وتتابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه حلال بن رداد الزهري وقال يونس ومعبر وداوره۔ یہ حدیث شریف کو اردو ترجمہ ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کا حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ ظاہری سے بلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمور نے اپنی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ وحدثني عبد الله بن أبي أسود حدثنا أفضل بن علاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله أفطر عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم
فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. یہ حدیث شریف کو اردو ترجمہ ہے عبداللہ بن ابی اسود، افضل بن علمہ، اسماعیل بن امیہ، یحییٰ بن محمد بن عبداللہ بن صیفی، ابو معاذ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس قوم کو پاس جاتے ہو جو اہل کتاب ہے، اس لیے سب سے پہلے چیز جس کی طرف تم بلاؤ وہ یہ کہ وہ لوگ اللہ کو ایک سمجھے. جب وہ لوگ اس کو مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جب وہ لوگ نماز پڑھے تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو واپس کی جائے گی. جب وہ لوگ اس کو قرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لیں اور لوگوں کے عمدہ مالوں سے پرہیز کریں. حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن اعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظات في الايام كراهة السامة علينا. یہ حدیث شریف کو اردو ترجمہ ہے محمد بن یوسف، سفیان، اعمش، ابو وائل ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، ہمارے اکتا جانے کے خوف سے ہر روز واعظ نہ فرماتے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال النعيم المجمري قال لقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. یہ حدیث شریف کو اردو ترجمہ ہے یحییٰ بن بکیر، لیث، خالد، سعید بن ابی ہلال، نعیم مجمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد کے چھت پر چڑھا تو انہوں نے وہاں وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کی نشانات کے سبب سے غرن مجلون کہہ کر پکارے جائیں گے. تو تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک میں زیادتی حاصل کرے تو وضو کی تکمیل کر کے ایسا کرے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره ان ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل أثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفاهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن نفر 3 أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله وأما آخره فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. یہ حدیث شریف کو اردو ترجمہ ہے اسماعیل مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ابو مرہ عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابو وقاد لیثی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھے تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 شخص آئے
تو ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ایک چلا گیا۔ ابو وقادہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی اور وہ اس وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہاں بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس چلا گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فراغت پائی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کے حال نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے ان کو جگہ دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔